بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 اپریل 2021 کو مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے نام سے موسوم MTJ برانڈ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں تلاوت کلام مجید، پاکستان کا قومی ترانہ، حمد باری تعالی، اسماء الحسنی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس تقریب کی سب سے خاص بات مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کا پیغام تھا۔ اس پیغام میں جہاں انہوں نے ایک طرف مولانا طارق جمیل صاحب کی اس بامقصد تجارت کی تحسین فرمائی، تو ساتھ ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلام میں تجارت کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا، اور انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں یہ بات فرمائی کہ اسلام میں سچا اور امانت دار تاجر انتہائی تعریف کا مستحق ہے، اور انہوں نے اخلاص کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر اللہ جل جلالہ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ صوتی پیغام مجمع کو سنایا گیا، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس تقریب میں تشریف نہیں لا سکے، اور اس تقریب کے آخر میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مفصل بیان فرمایا، جس میں اپنے مخصوص انداز میں اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کے یقین کو دلوں میں بٹھانے پر زور دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس تجارت کے مقاصد سے بھی تفصیل کے ساتھ آگاہ فرمایا۔ اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ اس تجارت کا مقصد اپنی اس فاؤنڈیشن کو مالی معاونت فراہم کرنا ہے، جو فاؤنڈیشن نہ صرف دینی مدارس بلکہ بہت سے دوسرے فلاحی کاموں کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ MTJ برانڈ کی اس افتتاحی تقریب کے بارے میں جو دعوت نامہ شائع کیا گیا تھا، اس کو لے کر بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار تھے، اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھیں۔ لیکن اس تقریب کے نشر ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام اعتراضات زائل ہو جاتے ہیں جو مولانا طارق جمیل اور ان کے کاروبار کو لے کر کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ تقریب مکمل طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق تھی، میوزک سے پاک تھی، اور اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی بھی ایسا امر شامل نہیں کیا گیا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت سے ناقدین اس کاروبار کی بنیاد پر ان کی ذات پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں ایک انصاف پسند انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور کسی بھی شخصیت کے حوالے سے کوئی رائے دینے سے پہلے حقیقت کو معلوم کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل کے رستے سے ہٹ جاؤ۔ عدل یہ ہے کہ حقیقت کو جیسی وہ ہو ویسے ہی بیان کیا جائے، اپنا حسد یا اپنا تعصب یا اپنی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے ہمیں اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔